بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کے اجلاس شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضامین اس سلسلے کے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جاتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کر دی رشیدی پر۔ دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے BA رشیدی۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا اجلاس۔ عنوان ہے جذبہ حب الوطنی کی ضرورت۔ وطن کی محبت کیا ہے؟ کیا ہمارے وطن پاکستان کی مٹی انگلینڈ، امریکہ، دبئی اور آسٹریلیا میں مل سکتی ہے؟ یہ ریتلی ہے، یہ بنجر ہے، یہ زرخیز ہے، اس میں پانی کی کمی ہے، اس میں جنگل ہے، اس میں پہاڑ ہیں، یہاں فلڈ آتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں کی دھول بھی کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ مٹی، یہ دھول ہمارے قدموں کی نہیں، سر کی شان ہے، اور یہ مٹی ہمیں پاکستان ہی میں مل سکتی ہے۔ ہمارا خمیر اسی سے بنا ہے اور ہمیں اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ اس کو چومنے سے اور اس پر سجدہ شکر ادا کرنے سے جو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی کہاں۔ اس ملک کی تشکیل نے ہمارا سر کتنا اونچا کیا ہے اور کس فخر سے ہم اسے اپنی پہچان بتاتے ہیں، اور پھر بھی بے شتر بے مہار کی طرح جو دل میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ کیا کہیں اور ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی مادر پدر آزادی ہمیں اور کہیں مل سکتی ہے؟ ہمسایوں کو دیکھیں، سیکولرزم اور جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار ہیں، بظاہر اقلیت اور اکثریت کے حقوق برابر ہیں، لیکن مسجد تو گراتے ہی تھے اور کہتے تھے کہ بابری مسجد گرا کر سومناتھ کا بدلہ لے لیا ہے، مگر اب تو چرچ والے بھی زندہ جلا دیے جاتے ہیں۔ بالی ووڈ کی دنیا کے عظیم ہیرو دلیپ کمار پر کوئی فخر نہیں کرتا، فخر ہے تو راج کپور پر یا امیتابھ بچن پر۔ دنیائے گائیکی کا ہیرو محمد رفیع وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو اس کا حق تھا۔ عبداللہ شیخ فیملی شیر کی وردی اتارے، منہ سے حکومتی چمچہ نکالے، کل سیاست سے باہر ہو گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں نے صرف ایک مسلمان کو مرکز میں وزارت دے کر برابری اور مساوات کا نعرہ پورا کر دیا ہے۔ آج کے کامیاب ہیرو شاہ رخ خان اور عامر خان متعصب انڈسٹری میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے چاہے ننیال کی طرح ہندو مذہب اپنائیں یا دودیال کی طرح مسلمان، ہمیں کیا۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں کیا تناسب ہے؟ فوج میں، بیوروکریسی میں اور سرکاری روزگار میں وہ آٹے میں نمک بھی نہیں۔ کیسی زبان بندی اور ایسی گھٹن اپنے یہاں ہے؟ کیسی مذہبی آزادی ہے یہاں کہ جب چاہو وہابی کو مار دو، جب چاہو سنی کو قتل کر دو اور جب چاہو شیعہ کو فارغ کر دو۔ ہمارا آج بھی 100% یقین ہے کہ یہ کام نہ شیعہ کر سکتا ہے، نہ سنی، نہ وہابی، یہ سب راہ کے کارنامے ہیں۔ ابھی تک مذہبی رہنماؤں کا کردار ان وارداتوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ ہاں، سیاست میں گند گھولنا علیحدہ بات ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ دور واپس لایا جائے جو پاکستان بننے سے پہلے یا اوائل میں تھا۔ شیعوں کے غم میں سنی شرکت کریں اور سنیوں کے تہواروں میں شیعہ جائیں، لیکن محض اخباری فوٹو کے لیے ہی نہیں بلکہ افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے۔ کیا دور آ گیا ہے، کوئی بھی حکومت آئے اور وہ حکومت لگتی ہی نہیں۔ کوئی قانون لاگو کرے، کوئی اصلاح لانی چاہے، لوگ مورچہ کھود کر سینہ سپر ہو جاتے ہیں، جیسے کسی دشمن
کے ساتھ محاذ پر کھڑے ہوں۔ 30 روپے سال کا ٹیکس دینے والے ہر سال فیشن کے طور پر بما فیملی عمرہ کرنے جا سکتے ہیں۔ پبلک شو کے لیے درجنوں لوگوں کی کوٹھی کے باہر زکوٰۃ اور خیرات کے لیے لائن لگوا سکتے ہیں۔ ڈسپنسریاں اور پانی کی سبیلیں اماں جی کے نام بنوا سکتے ہیں، لیکن سرکاری خزانے میں دمڑی نہیں جانی چاہیے۔ کیا قیامت آ گئی ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ وقت کے سیانوں اور ہمارے سر پر خود مسلط ہو جانے والے لیڈروں، جذبہ حب الوطنی اور غیرت کو جگاؤ، حکومت کا خزانہ بھرو، اس کے ہاتھ سے کشکول چھینو، اور جو IMF اور ورلڈ بینک والے ہمیں ہر وقت مرغا بنا کر کان پکڑوائے رکھتے ہیں، اس حالت سے جان چھڑاؤ۔ پھر جو حکومت کے زعماء ہیرا پھیری کریں، بچوں کی شادیوں پر مٹھائی سرکاری خزانے سے منگوائیں، یا خاندان کے ساتھ عمرہ سرکاری خرچ پر کریں، یا ان کو سرکاری دوروں پر ساتھ لے جائیں، سرکاری زمین اڑائیں اور دوسرے صدقے کریں، پھر لٹھ لے کر ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ زندہ قوموں کی طرح زندگی اور اپنے فراز و حقوق کا ثبوت دو۔ جیسے زندہ قومیں مرغا الٹا پکڑ کر لے جانے والوں کو جرمانہ کرتی ہیں، وہاں لوگ سگریٹ کے کینسر پر کروڑوں روپے ہرجانے کا کیس کر دیتے ہیں۔ حکومت یا ڈاکٹر کی کسی کوتاہی پر کروڑوں کا ہرجانہ لیتے ہیں، جس کے ڈر اور خوف سے سرکاری قلم صحیح لکھتا ہے، ہر سرکاری اہلکار آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اور یوں سب کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ پاکستانیوں جاگو جاگو، وقت بھاگ رہا ہے، یہ ٹکرو ٹکری کا وتیرہ چھوڑ دو۔ ناظرین السامعین محترم، بھی آپ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ دیکھ اور فرما رہے تھے، جس کا عنوان تھا جذبہ حب الوطنی کی ضرورت۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ ایسے ولاگز کو پسند کرتے ہوں تو میرے YouTube چینل BA رشیدی کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگ پروگرام ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔